امام کی جائز سکونت۔ سوال نمبر 4، تمہارا شاہ کریم کس طرح امام برحق ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ وہ یورپ میں مغربی طرز کی زندگی گزارتے ہیں؟ جواب: الف، یہی تو آپ کا بنیادی سوال ہونا چاہیے، تاکہ ایک ہی جواب سے ثبوت یا عدم ثبوت ظاہر ہو کر ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر امام ثابت ہو گئے تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امام کو امام تسلیم کرتے ہوئے بھی ان پر اعتراض اٹھائے، اور اگر امام ثابت نہیں ہوئے تو پھر آپ مزید سوالات کی زحمت کیوں اٹھائیں کہ بحث ہی ختم ہو گئی؟ مگر یہاں سوالات دہرائے گئے ہیں۔ بہرحال آپ کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یورپ میں امام کی رہائش جائز اور روا ہے تو آپ شاہ کریم الحسینی کو امام برحق مانیں گے؟ سوال کا مطلب یہی ہے نا؟ جواب: بے، اگر آپ کے نزدیک مغربی طرز زندگی غیر اسلامی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس حکم قرآنی کو بھی ظاہر کرنا تھا جس کی روشنی میں آپ نے یہ پوچھنا مناسب سمجھا ہے۔ اور اب بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ آیا قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں عصر حاضر کے اسلامی معاشرہ اور اس کے لوازم کی کوئی متعین شکل پیش کی گئی ہو؟ وہ اگر نہیں تو کیا کوئی قرآن سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ زمانہ نبوت میں مسلمان جن گھروں یا خیموں میں رہتے تھے، جس قسم کی غذائیں کھایا کرتے تھے، جو لباس وہ پہنتے تھے اور جیسے معاشرے میں زندگی گزارتے تھے، اب بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات کا قرآن سے ثابت ہو جانا تو درکنار، اسے عقل سلیم بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ جواب: جیم، آپ کے سوال کے پس منظر میں کوئی خاص منطق نہیں سوائے اس کے کہ عہد نبوت کے مسلمانوں کی جو مادی حالت تھی اسی پر آپ کا قیاس ٹھہرا ہوا ہے، حالانکہ وہ دین حق کا آغاز ہی تھا، اور پورے دور میں اسلام کی جو معاشی اور معاشرتی ترقی ہونے والی تھی وہ سب صرف 23 سال کے عرصے میں کس طرح ہو سکتی تھی؟ الغرض آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت عرب کی جو مالی حالت تھی وہی دنیا اسلام میں اب بھی ہونی چاہیے، مگر افسوس ہے کہ آپ کے اس خیال کی مخالفت سب سے پہلے عرب کے مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ آج ان کی مادی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا خیال ہے بڑا خطرناک، کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیاوی اور مادی ترقی ہو، یہاں تک کہ فی الوقت عالم اسلام میں جو شہنشاہ، بادشاہ، حاکم، لیڈر، سربراہ، امیر اور ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اس اعتراض سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اور نہ اس سے آئندہ ترقی کی کوئی امید باقی رہتی ہے۔ اس لیے چلیے ہم قرآن مقدس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا حکم ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في
ترجمہ: آپ فرمائیے کہ کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے واسطے، اور رزق میں سے پاک چیزیں؟ تو کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے واسطے ہیں، دنیا کی زندگی میں خالص انہی کے واسطے ہیں، دور قیامت میں۔ اس قرآنی حکم سے یہ حقیقت صاف طور پر روشن ہوئی کہ آپ کا سوال بے بنیاد ہے، جبکہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی زینت اور رزق و روزی کی پاک چیزیں اس کے بندوں کے لیے ہیں، اور دور قیامت میں یہ چیزیں مومنین کے لیے بطور خاص ہوں گی۔ پس یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی امام برحق ہے کہ وہ اپنے طرز زندگی کے ذریعے سے اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالی کا وہ وعدہ بندگان خاص کے لیے پورا ہونے والا ہے جس کا ذکر آیہ مذکورہ بالا میں ہے۔ جواب دال: شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ امام برحق ہے، اور اس عظیم الشان امر کے ثبوت میں ہمارے پاس ہزاروں ایسے دلائل موجود ہیں جن سے کوئی بھی حقیقت پسند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اسماعیلی کتب میں اثبات امامت کے موضوعات کا مطالعہ کریں، اور یہاں یہ بھی سن لیں کہ اسلام میں تصور خلافت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہمیشہ دنیا میں موجود ہے، اور وہ اس وقت نور مولانا شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہے۔ اگر اس حقیقت کی تردید ممکن ہو تو کوئی کہے کہ نہیں، ایسا خلیفہ تو فلاں خاندان کا فلاں شخص ہے جو اس وقت یورپ میں نہیں فلاں جگہ پر ہے، یا کہے کہ اسلام میں کوئی خلافت نہیں، یا بتائے کہ خلافت شروع میں تھی تو صحیح مگر بعد میں قرآن کے اس حکم کے بے موجب خداوند عالم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لی یا اسے ختم کر دیا۔ ایسی کوئی تردید ناممکن ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ شاہ کریم امام حاضر ہے۔ جواب ہے: میں کہتا ہوں کہ مولانا شاہ کریم الحسینی برحق امام اس لیے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کی جانب سے نور ہدایت ہیں۔ اگر اس حقیقت کی تردید ممکن ہو تو کوئی شخص کہے کہ نہیں، نور ہدایت اور شمع ولایت اس وقت تو فلان حضرت ہیں جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت و ترویج کی خاطر فقر و فاقہ کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، جو دنیاوی ترقی سے گریزان ہے، جن کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، جن کے آباء و اجداد اپنے اپنے وقت میں خدا کے نور ہدایت کے درجے پر فائز تھے۔ میرے یقین میں ایسی تردید محال ہے، پس ظاہر ہے کہ شاہ کریم ہی اس وقت سلسلہ امامت کے حقیقی جانشین اور امام برحق ہیں، اور ان کے سوا اس درجے پر کوئی نہیں۔ جواب: واؤ، دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو دین کے کسی بڑے مرتبے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اس میں بعض دفعہ کچھ وقت کے لیے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر یاد رہے کہ باطل زیادہ وقت کے لیے ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے وہ چلا جاتا ہے، لیکن حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دیکھیے قرآن: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إن الباطل كان زهوقا۔ حوالہ قرآن سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 81، قرآنک ریفرنس 17/81۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بزبان حکمت فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلافت الہیہ اور امامت عالیہ حاصل تھی وہ حق تھی، اس لیے وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اسی طرح اور اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے نور ہدایت تھے، اور نور حق ہی حق ہے، اور حق ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ تو کہاں ہے وہ حق یعنی نور ہدایت بجز امام حق کے جو شاہ کریم الحسینی ہیں؟ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ خدا کا نور مخالفین کے بجھانے کی کوشش کے باوجود ہرگز نہیں بجھتا، کیونکہ وہ حق ہے، باطل نہیں۔ تو میرے مولا کے برحق ہونے کے ثبوت میں اس روشن دلیل کے علاوہ اور کیا ہو کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرچشمہ ہدایت ہیں، اور اسلام میں ایسے سرچشمے کا ہونا حق ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا یہی مرکز قائم تھا۔